کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کسی ملک کا صدر یا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو اپنی مرضی اور سوچ کے مطابق ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جن کا کسی خاص شعبے میں وسیع تجربہ اور اس کے منصوبے اور ارادے کے تحت حکومتی نظام چلانے کی اہلیت اور قابلیت بھی رکھتے ہوں. دنیاوی بادشاہی کے لحاظ سے تو یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے، مگر آسمان کی بادشاہی کو چلانے اور پھیلانے کے لیے خدا کا اپنے بندوں کو چننے کا معیار بالکل مختلف ہے. زمین کا سربراہ تو قابلیت، اہلیت اور تجربے کو دیکھ کر اپنی ٹیم چنتا ہے، مگر آسمان و زمین کا خالق و مالک اور سربراہ اعلیٰ العظیم ذہنی لیاقت، حکمت، دینی ڈگریوں اور وسیع تجربے کو نہیں، بلکہ انکساری و عاجزی، شکستگی و حلیمی، نیت و وفاداری، عزم و ارادہ اور ایثار و قربانی کو دیکھتا ہے. دنیاوی عہدے اور انتخاب کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض، مقصد اور لالچ چھپا ہوتا ہے، مگر روحانی چناؤ خود غرضی و خود پسندی، حسد و ہوس، اولیت و اہمیت اور فخر و غرور سے بالکل خالی ہوتا ہے. خدا ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو دنیا کی نظر میں گنہگار، کمزور، حقیر اور جاہل ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی کمزوری میں خدا کی طاقت ہے. اگر وہ صرف حکمت و قابلیت اور طاقت و اثر و رسوخ والے لوگوں کو ہی چنے تو لوگ جلد ہی بھول جائیں گے کہ حقیقی طاقت و رہنمائی کا سرچشمہ کون ہے، اور انسان خدا کی بجائے انسانوں کی پیروی شروع کر دیں گے. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم کتنے ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دنیا بھر کی ڈگریوں کے مالک کیوں نہ ہوں، خدا کی قدرت و طاقت کے سامنے ہماری حکمت و سمجھ اور تجربہ اور مہارت محدود اور بے معنی ہے. اور ویسے بھی خدا کو اپنی حمد و تمجید اور نجات کی خوشخبری پھیلانے کے لیے اس دنیا کے حکیموں اور عقل مندوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ ایک اور مقام پر پولس رسول خدا کے چنے اور بلائے ہوئے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے. لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے. اگر آپ بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو واضح ہوگا کہ خدا اپنی خدمت کے لیے خادم چنتا ہے، مالک نہیں.
ایک ایسا وفادار اور سچا خادم جو دل و جان سے اپنے آقا و مالک کو پیار کرتا ہو اور اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کو ہر وقت تیار ہو، نہ کہ مال و دولت، عہدہ و رتبہ یا اختیار و لیڈری اس کی ترجیح ہو۔ آج بہت سے لوگ خدا کے چنے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ زبردستی اپنی دنیاوی خواہشوں کی تسکین و تکمیل اور اپنے نام کی شہرت و بلندی کے لیے چنے ہوئوں میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے تو خدا نے چنا ہے، مجھے تو خدا کی طرف سے خواب میں بلاہٹ ہوئی ہے، مگر ان کی حرکتیں خدا کے چنے ہوئے لوگوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ خدا کا اپنے بندوں کو چننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں رہیں اور لوگوں کی خدمت کریں، ورنہ اپنے نیک و راست باز بندوں کو چنتے ہی آسمان پر اٹھا لیتا کہ آؤ میری حمد و تمجید کرو۔ خدا انہیں اس گناہ آلودہ دنیا میں ہی کیوں رہنے دیتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ازلی ارادے اور منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اپنے عظیم بندے داؤد نبی کو اپنی خدمت کے لیے چنا تو کیا ہوا۔ خدا نے سیموئیل نبی سے کہا، میں نے بیت لحم کے یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنے لیے چننا ہے، لہذا تو جا۔ یسی نے باری باری اپنے سب بیٹوں کو بلایا تاکہ کسی ایک کو خداوند کی خدمت کے لیے چن لے۔ یسی نے پہلے اپنے قداور بیٹے الیاب کو سامنے کیا تو سیموئیل نے سوچا یہی ہوگا۔ پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ جب یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیموئیل نبی کے سامنے کیا تو خداوند نے ان کو نہیں چنا۔ پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا، کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا، سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئیل نے یسی سے کہا، اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا۔ وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا، اٹھ اور اسے مسا کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سین لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ آپ نے دیکھا کہ خدا نے ظاہری قد کاٹ اور چال ڈھال کو کس طرح رد کیا، اور بھیڑ بکریاں چرانے والے ایک چھوٹے سے لڑکے کو اپنی خدمت کے لیے چنا، جس کو اس کے باپ یسی نے اس قابل ہی نہ سمجھا کہ وہ گھر میں سیموئیل نبی کے سامنے موجود ہو۔ مگر جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ خدا ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو دنیا کی نظر میں حقیر و کمزور ہوتے ہیں، مگر ان کا دل خدا کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اور پھر اسی داؤد کے بارے میں خدا نے کہا، مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا، وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدے کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی یسوع کو بھیج دیا۔ اسی طرح خدا نے موسیٰ نبی کو اپنی خدمت کے لیے چنا، حالانکہ وہ فرعون کی بادشاہی میں ایک شہزادے کے روپ میں پلا بڑا تھا۔ اسے ضرورت تھی کہ آسمان کی بادشاہی میں ایک خادم کی حیثیت سے الہی قوانین اور اصولوں کو سیکھے۔ اسی لیے خدا نے اسے 40 سال تک تپتے ہوئے ریگستان میں اپنی خدمت کے لیے تیار کیا، اور وہی موسیٰ جس نے خدا کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ وہ فصیح نہیں، یعنی وہ ڈھنگ سے بول نہیں سکتا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند، میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ جی ہاں، وہی رک رک کر بولنے والا کند زبان موسیٰ الہی قدرت و طاقت پا کر کوہ سینا پر خدا سے باتیں کرتا تھا، اور اسی کو اپنی شریعت دے کر بنی اسرائیل کے پاس بھیجا۔ اسی طرح جب خدا اپنے بیٹے کی صورت میں انسان بن کر دنیا میں آیا تو اس نے اپنے آسمانی مشن کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے شرح کے عالموں اور مذہبی رہنماؤں کی طرف نہیں، بلکہ جھیل میں مچھلیاں پکڑتے مچھیروں کی طرف رخ کیا اور انہیں آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری پھیلانے کے لیے چنا۔
اور جب مسیح خداوند نے انہیں اپنے پیچھے آنے کو کہا تو وہ بھی ابراہم کی طرح جسے خدا نے اپنے وطن، ناطے داروں اور گھر بار چھوڑ کر انجان ملک جانے کو کہا تو اس نے خدا سے یہ نہ پوچھا کہ تو مجھے کہاں اور کیوں بھیج رہا ہے، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، مگر ابراہم خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایمان سے ایک انجان ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی طرح مسیح خداوند کے شاگرد بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور اس نے یعنی مسیح یسوع نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا۔ وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ آپ نے دیکھا کہ شاگردوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم کیوں تیرے پیچھے آئے، ہماری کشتیوں اور کاروبار کا کیا ہوگا، ہمارا تو پیشہ ہی ماہی گیری ہے جس سے ہم اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ہمیں تیری پیچھے آنے سے کیا مالی فائدہ ہوگا۔ یہ ہے وہ وفاداری و قربانی اور عزم و ارادہ جس کو خدا چننے سے پہلے دیکھتا ہے۔ لیکن اگر خود پسندی، خود غرضی اور دنیاوی مال و دولت ہی ہماری زندگی کا مرکز و محور ہے تو یقیناً ہم خدا کے چنے ہوئے لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے مسیح یسوع نے فرمایا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ ایک اور موقع پر انہوں نے کہا، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آئیے اپنے خالق و مالک کی طرف سے چنے جانے اور خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ لازم ہے کہ ہمارا چال چلن، سوچ خیال اور دل دماغ مسیح یسوع کے شاگردوں کی مانند ہو، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھیڑوں کی مانند اپنے خداوند کے پیچھے چل پڑے۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ جب اچھا چرواہا یعنی خدا ہمیں اپنی خدمت کے لیے چنے تو ہم بھی پورے یقین و اعتماد اور وفاداری و تابعداری سے اپنے مالک اور رہنما کے پیچھے چل پڑیں، اور یقین رکھیں کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو ہر طرح کی آفت، مصیبت، دکھ، بیماری اور ڈر خطرے سے بچاتا ہے۔ وہ دن رات ان کی رکھوالی کرتا اور زرخیز چراگاہوں میں لے چلتا ہے۔ وہ اپنی چنی ہوئی بھیڑوں کو نام بنام جانتا اور ان کے لیے جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ بے شک خدا ہمارا اچھا چرواہا ہے۔ جی ہاں، خدا ہمارا اچھا چرواہا ہے، اور خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ ضرور سنیے گا۔